وہ سماعت کرنے کی جو ہے آئینی طور پر ان کی نہیں کر سکتی سماعت ان کے مقدمات کو. اور آرمی ایکٹ کی چونکہ اگر نوعیت اور حیت کو دیکھیں تو وہ بھی آرمی کے اپنے پرسنل کے ڈسپلن اور ان کے معاملات جو ہیں وہی سن سکتے ہیں. اسی لیے جو پہلے جتنے بھی اس معاملے میں فیصلہ جات ہو چکے ہیں وہ 1975 سے لے کر 1999 شیخ لیاقت حسین کے کیس سے لے کے اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی کا کیس 2015 سپریم کورٹ، ان ساروں کا انہوں نے اقتباسات سے جو ہے یہ بات باور کروائی اور انہوں نے ثابت کی کہ سویلینز کو فوجی عدالت کے تحت نہیں سماعت کیا جا سکتا. اور انہوں نے اپنی اختتام بھی اسی بارے میں کی کہ آرٹیکل 8 میں یہ قانون جو آرمی ایکٹ کا 2D ہے یہ بنیادی حقوق سے متصادم ہونے کے ناطہ سے اس کو بھی کالعدم قرار دیا جائے، جو ہماری ایک معروضات میں سے ایک جو گزارش تھی. سو انہوں نے اس کی تائید کرتے ہوئے اپنا اختتام اسی بات پر کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ آرٹیکل نہ صرف 4 کے متصادم ہے، آرٹیکل 9 کے، آرٹیکل 10A کے، آرٹیکل 14 کے، آرٹیکل 175 کے، آرٹیکل 202 کے. یہ تمام شکیں جو ہیں آئین کی یہ آرمی ایکٹ کا ٹرائل جو سیکشن 2D آرمی ایکٹ کے تحت ہے اور آفیشیل سیکریسی ایکٹ کو ملا کر جو ہے یہ اس میں سویلینز کو ٹرائی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے یہ آئین کے متصادم ہوتے ہوئے ان عوامل کو کالعدم قرار دیا جائے. اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل فار پاکستان کو جو ہے مدعو کی دعوت دی. ان کو خطاب کے لیے ظاہر ہے کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کے جوابات دینے تھے جو ہم سے شروع ہوا تھا اور اس کے بعد باقی جو جتنے بھی سائلان تھے جسٹس جواد خواجہ صاحب کی پٹیشن تھی اس پر بھی جو ہے بحث کی گئی تھی اور اس کے علاوہ باقی جو پٹیشنز تھیں ان میں بھی جو سیر حاصل بحث ہوئی تھی تو ان کے جوابات کے لیے. تو جوابات تو انہوں نے پہلے شروعات کی لیکن اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ فل کورٹ بٹھائی جائے. جو جسٹس آفریدی صاحب کا جو ایک نوٹ تھا اس کو انہوں نے پڑھ کر سنایا اور کہا کہ مناسب یہی ہوگا کہ فل کورٹ بٹھائی جائے. تو فل کورٹ ہم نے خود استدعا کی تھی فل کورٹ کی اور اس پر جو ہے جسٹس میڈم عائشہ ملک صاحبہ کی جانب سے آبزرویشنز آئیں اور جسٹس منیب اختر صاحب کے بھی طرف سے آئیں کہ یہ باتیں جو پہلے آپ نے کیوں نہیں کیا. اب ساری جب بحث ختم ہو گئی ہے سائلان کی پٹیشنرز کی بحث اختتام کے بعد آپ یہ بات کر رہے ہیں. اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے تمام موجود سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو سے مشاورت نہیں کی یا ان کو بینچ کا حصہ نہیں بنایا، جس کی بات میں خود چیف جسٹس صاحب نے بھی وضاحت کی. کیونکہ ہمارا موقف یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ 7-5 3-2 3-5 یہ جھگڑا ختم ہونا چاہیے. یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر ہم خود چاہتے تھے اور 2 وجوہات تھیں. نمبر 1 یہ تھا کہ سارے جج صاحبان کو ہم اکٹھے بٹھائیں اور ہم نے اس حد تک کامیاب ہوئے کہ سینئر پیونی جج صاحب جو ڈیزگنیٹڈ چیف جسٹس ہیں وہ بھی بینچ کا حصہ بنے اور دوسرے جو سینئر موسٹ جج تھے سردار طارق مسعود صاحب وہ بھی بینچ میں بیٹھے. ہم نے انتہائی اس میں ایک مسرت کا اظہار کیا کہ چلیں جتنے میسر تھے، آفریدی صاحب تھے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے، یہ سارے جو ہے آگے اس سے جو ہے ایک خوبصورت بینچ بن گیا اور بینچ سے جو ہے وہ تمام جو افواہیں تھیں وہ دفن ہو جاتی تھیں کہ یہ سب جج صاحبان مل کر بیٹھ کر فیصلہ کر رہے ہیں. کسی کی ذاتی تو نہیں تھی، نہ اعتزاز احسن کا کوئی ذاتی نالج تھی نہ میری کوئی ہے. ہم تو پبلک انٹرسٹ میں یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے عوام کو ان کی جو بنیادی حقوق ہے اس کا تحفظ ہی اس طرح ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ایکسپوز نہ کیا جائے فوجی عدالت. اور دوسری بات میری ذاتی جو ایک اور خواہش یہ تھی کہ فوج کو اس چیز سے باہر رکھا جائے تاکہ فوج اس متنازع مسئلے میں نہ پڑے، کیونکہ فوجی عدالتوں کو نہ بین الاقوامی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے نہ
مقامی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ فوجی عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ جج صاحبان کوئی قانون کی تعلیم سے آراستہ نہیں ہوتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ جج صاحبان جو ہیں یہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کی سپروائزری یا اپیلٹ جورسڈکشن کے تابع نہیں ہوتے ہیں۔ ان میں جو ہے وکیل اوپن ٹرائل نہیں ہوتا، پبلک نہیں دیکھ سکتی ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہاں رکھا گیا ہے، کہاں ٹرائل کیا گیا ہے۔ فیصلے نہیں لکھے جاتے ہیں بلکہ صرف ایک لفظ ہوتا ہے گلٹی ناٹ گلٹی، کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے اس میں۔ اور اسی طرح سمری ایویڈنس بھی پوری ریکارڈ کرنا نہیں ہوتا ہے، اس کی بھی سمری اور جسٹ صرف لکھتے ہیں۔ تو یہ نفی ہو جاتی ہے جو ہے آرٹیکل 175 کی، یعنی عدالتی نظام ہی سے متصادم ہے یہ جو آئین میں دیا گیا ہے۔ اور ٹرائکوٹمی آف پاور ہماری جو ہے کہ عدلیہ کو جس طرح سے ہمارے آئین کی خد و خال کو تقسیم کیا جاتا ہے، یہ پیرلل ایک جوڈیشل سسٹم کے متصادم ہو جاتا ہے، جس کی یہ اور ڈسپلن جو ہے یہ عدلیہ کے اس میں نہیں آتا ہے، بلکہ یہ آرمی کمانڈ انہی کی اپنی کے آتا ہے، اپیل بھی انہی کی اپنی ہے، اور الٹیمیٹ اتھارٹی بھی چیف آف دی آرمی سٹاف ہے۔ تو اس لیے جب پہلے ہی کور کمانڈر سارے دے چکے اپنا کہ ان امپیچبل ایویڈنس، ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہے، اور کمانڈر فارمیشن آف کمانڈرز جب پہلے ہی سارے پاکستان کی جو ہے عسکری قیادت وہ مل بیٹھ کر یہ کہہ گئے کہ ناقابل تردید شواہد جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، تو ظاہر ہے اس کے بعد کیا ایک کرنل یا ایک بریگیڈیئر کیا انصاف دے گا، اور اس کی ہائرارکی میں اپیلٹ اتھارٹی یا آرمی چیف صاحب کیا اس کا دیں گے جب فتویٰ پہلے ہی دے چکے اور انہوں نے یہ کہہ دیا۔ اور سو اس لیے ہماری نظر میں یہ بھی تھا کہ فوج اس سے مضبوط ہوگی اگر فوج ان معاملات سے باہر رہے گی سویلینز کے۔ یہ سویلینز کے معاملات جو ہیں عام عدالتیں اس کو ڈیل کریں، اوپن کورٹس ہو، وکیل پیش ہوں، ان کی اپیل جو ہے عدالت کے فیصلے کی ہائی کورٹ میں ہو، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں ہو۔ یہاں نہ ہائی کورٹ میں اپیل ہوتی ہے فوجی عدالت کے خلاف، نہ سپریم کورٹ میں کوئی اپیل ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمارا موقف بڑا یہی تھا کہ الٹیمیٹ آرمی چیف کو اس میں ہوتی ہے۔ سو جب یہ باتیں ساری ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ جو ہے افریدی صاحب کے نوٹ کی روشنی میں وہ کہنے لگے، تو باہر کیا پھر چیف صاحب نے اس کو سمیٹا، اور سمیٹتے ہوئے انہوں نے پھر ہماری جو ہے موقف کی جو ہے طرف توجہ مبذول کرائی کہ اعتزاز احسن کے پٹیشن میں لطیف کھوسا نے یہ باتیں کہی ہیں، جس میں انہوں نے ایک قسم کا نوٹس پر دی اٹارنی جنرل واز پٹ آن نوٹس کہ آپ ان چیزوں کا جواب دیں گے اور آپ ان کا جو ہے کریں۔ اور دوسرا انہوں نے واضح کیا کہ جو جج صاحبان میسر تھے ان ساروں کو بینچ میں بٹھایا گیا، اگر باوجود دو جج صاحبان پہلے دن جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو منقطع کر لیا اس بینچ سے، اور تیسرے جج صاحب کا جو اس لیے ان پر اعتراض کیا گیا وفاق کی جانب سے کہ یہ جواد خواجہ صاحب کے رشتہ دار ہیں، اس لیے یہ بینچ میں نہ بیٹھیں، حالانکہ 2 دن پہلے انہوں نے خود جو ہے عدالت اوپن میں کہا کہ دیکھیے یہ جواد خواجہ صاحب کا یہ کوئی ذاتی پٹیشن نہیں ہے، ان کی ذاتی کوئی پراپرٹی یا کوئی منفعت کے لیے نہیں ہے، انہوں نے مفاد عامہ کی ایک پٹیشن کی ہے، اور میری رشتہ داری اگر کسی کو اعتراض ہے تو آج اعتراض کرے۔ تو اس وقت اٹارنی جنرل نے اور تمام سرکاری وکلاء کی ٹیم نے سبھی نے کہا کہ نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب بینچ کا حصہ رہیں۔ اور ہماری بھی خواہش یہی تھی کیونکہ وہ بہترین جج ہیں، ویسے تو سبھی بہترین جج ہیں سپریم کورٹ کے جتنے جج صاحبان ہیں، لیکن جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اس کی جو ہے ظاہر ہے کہ اثر بھی زیادہ ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے۔ مگر باہر کے وہ ایک باغیرت جج تھے، انہوں نے جو ہے سمجھا کہ اگر مجھ پہ اعتراض ہو گیا ہے تو انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ریکیوز کیا، بینچ سے چلے گئے۔ اب یہ آج جو کچھ اٹارنی جنرل نے کہا اس سے ایک بات تو بڑی ثابت ہو گئی، واضح ہو گئی، حکومت نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ اس میں کسی کو کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج حکومت نے اپنی شکست، اپنے اس کیس کی کمزوری، اپنے اس کیس کی جو ہے بالکل ایک جواب نہ دے سکنے کا آج انہوں نے واضح طور پر یہ اعتراض کر کے یہ ثابت کر دیا ہے۔
اور اسی لیے چیف صاحب نے کہا اگر آپ کو وقت لینے کے لیے ہے تو باہر کے انہوں نے کہا کہ میرے جج صاحبان جو برادر جج صاحبان ہیں ان کی بھی مجھے یہی احساسات فیل ہو رہے ہیں کہ فل کورٹ کا ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ 3 جج تو ویسے اس میں سے چلے گئے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب حج پہ باہر گئے ہوئے ہیں، وہ ملک سے باہر ہیں. باقی جج صاحبان چھٹی پر ہیں اور چھٹیاں ہیں آج کل. جتنے جج صاحبان میسر تھے وہ سارے بینچ میں موجود ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا فی الحال باہر کا کل کے لیے رکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کل آپ جو ہے تمام امور پر بحث کیجئے گا. اور پھر ایک اور جو ماشاءاللہ رسپونڈنٹ کے جو وفاقی وزیر ہیں ان کے وکیل صاحب بھی اخیر میں کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ 3 جج صاحبان پر اعتراض ہے. تو اب ایک طرف تو وفاق کہہ رہی ہے، اٹارنی جنرل کہہ رہا ہے کہ فل کورٹ بیٹھیں، دوسری طرف 3 جج صاحبان تو ویسے چلے گئے، ان کو مجبور نہیں کر سکتے. 3 پر ایک وفاقی وزیر کا جو ہے وکیل کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ 3 جج یہ بھی چلے جائیں. تو مجھے بتائیں کہ اس سے زیادہ ہم کیا تصور کریں کہ خود وفاق کے اپنے اندر جو ہے ان کے اندر کوئی ہم آہنگی نہیں ہے، اور ہیلے بہانے سے سوائے اس کے کہ طوالت کر رہے ہیں، اور ان کا کوئی مجھے تو مطمئن نظر سمجھ نہیں آیا ہے. اس لیے کل آپ کے لیے ایک اس کو تسلسل ہے، اور امید ہے انشاءاللہ کہ اس ہفتے کے اندر سپریم کورٹ اس کو مکمل کر کے اور فیصلہ دے دے گی. اور ہماری یہی خواہش ہوگی کہ فیصلہ اس میں دیا جائے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ سویلینز کو فوجی عدالتیں سن سکتی ہیں یا نہیں، تاکہ ان 102 ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں، اور ہماری اطلاع کے مطابق ہمیں خود کنٹیکٹ کیا گیا ہے، بہت سارے ایسے بیچارے والدین ہیں یا رشتہ دار ہیں یا عزیز و اقارب ہیں جو اس کرب اور اذیت میں مبتلا ہیں کہ کیا ان کا جو بچہ یا ان کی جو بچی ہے وہ کیا ان کے تحویل میں ہے یا نہیں ہے، اور اس کا کیا بن رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے اور کہاں رکھا ہے اور کس حالت میں ہے. وہ تمام انسانی حقوق کی پامالی جو ہے ابھی تک ہمارے نظر میں بالکل ہو رہی ہے، اور اس لیے پاکستان کو سرزمین بے آئین بننے سے روکنے کے لیے سپریم کورٹ کو اپنا جو ہے فیصلے کرنا پڑیں گے، اور بنیادی حقوق عوام کے جو ہے ان کو مسلم کرنا پڑے گا. کھوسا صاحب، آپ دونوں ماشاءاللہ طویل عرصہ اقتدار میں بھی رہے ہیں، اور 70 سال پرانا قانون ہے آرمی ایکٹ کا. عمران خان کے دور میں 25-26 لوگوں کو فوجی عدالتوں سے سزائیں ملی. اس وقت آپ دونوں خاموش کیوں رہے اس قانون کے؟ آپ کی بہت ماشاءاللہ، آپ کو جب اٹھا کے لے گئے تھے تو میں سب سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس پیش ہوا تھا، آپ کی نالش لے کر گیا تھا. اس لیے یہ نہ کہیں کہ ہم خاموش رہے، ہم کبھی خاموش نہیں رہے. آپ نے کبھی چیلنج نہیں کیا؟ پلانٹیڈ سوالات ہیں، پلانٹیڈ. دیکھیں ایک دفعہ نہیں، یہ تینوں جو ججمنٹس ہیں وہ تینوں دفعہ چیلنج کیا گیا. محترم عمران خان صاحب کے یعنی بھٹو صاحب کے وقت کو بھی چیلنج کیا گیا تھا. درویش آربی کا کیس ہے، وکیل نے چیلنج کیا تھا، وہ بھی سیٹسفائڈ. سن لو نا، سن لو، ساری سن لو. نہیں انشاءاللہ آپ مطمئن رہیے گا. آج چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ممکن نہیں ہے فل بینچ کا بننا، اور ویسے بھی جب اتنا پارٹ ہیڈ ہو چکا کہ سارے دلائل ختم ہو چکے سائل کی جانب سے، تو یہ ایک اور تماشا ہوگا کہ اگر فل بینچ بنتا ہے تو اثر نو پھر فیصلہ ہوگا. تو یہ نیت وفاق کی نظر آ گئی کہ وہ صرف اس کو طوالت دینا چاہتے ہیں اور اس کو لمبا کرنا چاہتے ہیں. چلیں جی، میرے خیال آپ میں کا ہو گیا سوال. چلے آپ کا سوال ہو گیا. آئے سر چودھری صاحب، آپ کا آپ نہیں، میں آپ کو ایک چیز نہیں، یہ ذرا غلط بات بالکل، اور یہ اسی طرح آتی ہے کہ چیف جسٹس نے ہمارے حق میں بیان دیا. کیا بیان دیا چیف جسٹس؟ کیا بیان دیے ہیں آپ نے؟ کہ اعتراض کی پٹیشن پر لطیف کھوسا نے یہ کہا، یہ جو بیان ہم نے دیا انہوں نے ریپروڈیوس کیا، اس میں کیا ہے مطیع اللہ جان؟ تمہیں کچھ سوچنا اور چاہیے. یہ کہا کہ اس کا اٹارنی جنرل صاحب جواب دیں گے. میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں. ایک چیز بھی پہلے مجھے پوچھی گئی تو اس حوالے سے میں بولنا چاہتا ہوں، وہ کہ ہم جب ملاقات کرنے گئے چیف جسٹس کو تو چیف جسٹس نے دوسرے دن کیس لگا دیا. یہ غلط امپریشن ہے جسٹس طارق صاحب کو. میں ان کو کسی متنازع بحث میں نہیں لانا چاہتا، پر چونکہ پوچھا جاتا ہے ہر جگہ کہ آپ
ایک دن رہے وہ دوسرے دن لگ گیا کیس. جس دن ہم ملے ہیں اول جس طرح خاصا سردار صاحب نے کہا کہ وہ ایک پبلک انٹرسٹ کا کیس تھا, دفاع عامہ کا کیس تھا. میرا کیس مجھے تو ابھی تک کوئی فوجی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا, تو میں نہ کوزا کو کیا گیا, تو وہ ایک پبلک انٹرسٹ کیس تھا. میرا کوئی پلاٹ نہیں تھا جس کے بارے میں کیس تھا, میری کوئی شوگر مل نہیں تھی جس کے بارے میں کیس تھا. ایک پبلک انٹرسٹ. دوسرا, میں ایک سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں. ہر مرتبہ جب کیس جلدی لگوانا ہوتا ہے, چیف جسٹس کو ہم لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, سندھ ہائی کورٹ, کسی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہو یا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس, اس کو مل کے ایک ہی طریقہ ہے ارلی ہیئرنگ یا سیم ڈے ہیئرنگ. درخواست گزار کے طور پہ تو نہیں تیسری درخواست گزار کیوں نہیں جا سکتا؟ کس نے روکا ہے درخواست گزار کو؟ یہ آپ یہی آپ غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں. کیا درخواست گزار سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نہیں رہے گا؟ کوئی اس کی ذاتی کوئی ملکیت کا مقدمہ تھا؟ آخری بات اس کے بارے میں ایک چیز بتا دوں. یہ غلط فہمی جج صاحب نے پیدا کر دی ہے کہ ہم دوسرے دن کیس لگا, ہم ملے ہفتے کے روز سیٹرڈے کو, کیس لگا تھرسڈے کے روز, 3 دن 4 دن 5ویں دن وہ چیف جسٹس صاحب نے اپنی مائنڈ اپلائی کی ہوگی, اپنے لوگوں دوستوں سے کنسلٹ کیا ہوگا. یہ نیکسٹ ڈے لگا ہی نہیں. اگر نیکسٹ ڈے بھی لگا ہوتا تب بھی کوئی مذائقہ نہیں تھا. اس میں ہوتا ہی ہوا ہے کہ سیم ڈے آپ لگوانے کی بھی ریکویسٹ کرتے ہیں. اتنی ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی بات نہیں, بات وہ اس کو کنفیوز. اٹارنی جنرل صاحب حکومت کو پیش کرے تو ڈیفینس منسٹری کا پرائیویٹ وکیل پیش ہو رہا ہے, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور دونوں فرسٹ آڈینس تو اٹارنی جنرل. دیکھیں, پریفرنس ہمیشہ اٹارنی جنرل کی ہوتی ہے. میں خود اٹارنی جنرل رہا ہوں. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ میرا جو ہے وفاقی وزیر جو ہے اس کا وکیل میرے کندھے پہ چڑھ کے کوئی اور بات کرے. یہ ان کی اپنی جو کنفیوژن ہے حکومت کے اندر, اپنی جو دراڑ ہے یا اپنے ایک فکری انتشار ہے, وہ ان سے پوچھیے گا. لیکن یہ کبھی نہیں ہوا. میں خود اٹارنی جنرل رہا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی پرائیویٹ وکیل جو ہے, اور وہ بھی حکومت کا کسی وزیر کا, وہ آ کر اٹارنی جنرل کے کندھے پر سوار ہو جائے. یہ کبھی ہوا نہیں ہے. اس میں سائیکو کیس ہے. اس میں ایک چیز نہیں, پلیز ڈونٹ ڈو. اس میں آپ کو یہ چیز بھی یاد کروں کہ یہ بیسیکلی اٹارنی جنرل ہیز دی فرسٹ رائٹ آف آڈینس کسی بھی کیس میں, کسی دنیا میں, دنیا ساری میں عدالت اس کو پوچھتی ہے وہ خود کھڑا ہو جائے, جس طرح لیڈر آف دی اپوزیشن ہاؤس میں ہوتا ہے کھڑا ہو جائے, ڈبیٹ ہیز ٹو گو ٹو ہم. اس طرح اٹارنی جنرل بیٹھا ہوا کسی سول کورٹ میں, کسی ہائی کورٹ میں, کسی جج میں, اگر وہ کھڑا ہو جائے کہ میں نے بات کرنی ہے پروسیڈنگز, ہی ہیز دا رائٹ آف فرسٹ آڈینس. تو اس میں اب گورنمنٹ کا بڑا عجیب موقف ہے. 3 جج اپنے آپ کو علیحدہ کر گئے, فیض عیسیٰ صاحب, طارق مسعود صاحب اور منصور علی شاہ صاحب. 3 ججز پر اب گورنمنٹ آبجیکشن لے رہی ہے. پھر کہتے ہیں فل کورٹ بٹھاؤ. اب فل کورٹ کدھر سے فل کورٹ لائیں؟ اب کہتے ہیں فل کورٹ لاؤ. تو یہ ان کو اپنا کچھ سمجھ نہیں آ رہی گورنمنٹ کو میں کہتا رہا ہوں کہ یہ جو فوج کو بھی اور آرمی چیف کو بھی مشورے دیتے ہیں وہ یہی لوگ جاتے ہیں. یہ جو وزیر صاحب, یہ وکیل صاحب کھڑے ہو گئے تھے, اب یہ جا کے مشورے آن بہاف آف دی گورنمنٹ. اٹارنی جنرل تو شریف آدمی ہے, مجھے لگتا ہے اس سے میں توقع نہیں کرتا ہوں, پر جو باقی ہیں, جو ان کے یہ لا منسٹر ہیں, جو ان کے اب ڈیفنس منسٹر ہیں, وہ چونکہ ڈیفنس کے حوالے سے ان سے تعلق رکھتے ہیں, یہ لوگ جا کے بالکل غلط مشورہ دے رہے ہیں. اور یہ فوج اور عدلیہ میں یہ درمیان ایک ٹکر چاہتے ہیں نواز شریف. وہ کہتے ہیں فوج کے حوالے کرو, یہ خود کرے گی, ان کی ٹکر ہو اور ہم راج کریں. یہ آرمی چیف کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ فوجی عدالتیں اگر لگانی ہے تو ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرو گے تو لگے گی, جیسے پہلے بھی ہوا 21 اور 23 میں. صاحب آپ کو فل کورٹ پہ اعتراض ہے؟ نہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اس وقت اعتراض ہے. اس سٹیج پہ اتنی بحث ہو چکی ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ بحث ختم ہو جائے گی یا اس کا فیصلہ کوئی آ جائے گا؟ فل کورٹ چلے گا. اور وہ آخری سوال, کی تشکیل اور سماعت کے لیے درخواستوں کا مقرر ہونا, فکسیشن ہونا, اس پر جو پریگین کی جانب سے آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ جب سے یہ سیاسی بحران پیدا ہوا ہے, اعتراضات عموماً گورنمنٹ کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں,
اور کئی دفعہ جو اپوزیشن ہے اس کی جانب سے بھی لگائے جا رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے اور جو حال ہی میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ آیا ہے اس میں کوئی معقول طریقہ کار نہیں لگا آپ کو, اور اس طرح کا کوئی طریقہ کار اگر ہو جس میں لیگین جو ہیں ان کے تحفظات دور ہو سکیں؟ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے دیکھیں, جو بینچز کی تشکیل کا مروجہ قانون ہے اس کے مطابق تو چیف جسٹس صاحب اس سے بھی آگے گئے اور انہوں نے ساروں کو کہا کہ آئیے, ساروں کو کہا کہ آئیے. ہماری خواہش بھی تھی یہی, ہم نے بھی یہی کہا کہ اس میں تنازع نہیں ہونا چاہیے. سب ججز کو یہ فیصلہ کرنے دیں کہ کیا سویلینز کو ملٹری کورٹس ٹرائی کر سکتے ہیں کہ نہیں ہے. یہ بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے آئین میں, اور آئین کے تحفظ کا آپ نے حلف اٹھا رکھا ہے. پاکستان کے عوام کو بڑے وضاحت کے ساتھ سبھی جج اس چیز کا فیصلہ کر دیں. ہمارے سر آنکھوں پر جو بھی فیصلہ ہوگا, اور عوام بھی اس پر. اب اس کو متنازع کیا گیا حکومت کی طرف سے. سینئر وکیل بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں. آپ نے بھی بات کی کہ ان کا فارمولہ ہے کہ معاملہ ٹاپ فوج کے حوالے کرو اور خود راج کرو. یہ فارمولہ انہی کا ہے یا اس سے پہلے بھی مختلف سیاسی جماعتوں کا مختلف ادوار میں رہا ہے؟ ذرا یہ بریف کر. مختلف ادوار میں رہا ہوگا, پیپلز پارٹی کا کبھی نہیں رہا. ایک چیز آپ کو بتاؤں, میں انٹیریئر منسٹر بھی رہا ہوں پیپلز پارٹی کا, اور میں اس وقت بھی 1988 ٹو 1990 بہت بحث تھی کہ سندھ میں آرٹیکل 245 کے تحت کو نافذ کر کے, اور آرمی چیف اور پریزیڈنٹ غلام اسحاق ہم پہ دباؤ ڈالتے تھے, بی بی شہید پہ دباؤ ڈالتے تھے کہ آپ یہ فوجی عدالتیں لگنے دیں ورنہ سندھ میں افراتفری رہے گی. ایم کیو ایم بوری بند لاشیں اور وہ بڑا. اب ہم نے بی بی کا یہ فیصلہ تھا کہ میری گورنمنٹ ڈسمس کر دیں, میں نے ملٹری کورٹس نہیں لگنے دیں. اب ملٹری کورٹس کا نہ لگایا جانا یہ ایک وہ چارج شیٹ جس پہ بی بی کو ڈسمس کیا گیا اس میں ایک چارج تھا کہ آپ نے آرٹیکل 245 کو انووک نہیں کیا. تو ہم پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ صادق نہیں آپ کی بات پر. بیرسٹر صاحب, اب آپ کوئی نئی وکلا تحریک چلانے جا رہے ہیں, نئی وکیلوں کی تحریک؟ اگر ضرورت پڑی تو چلے گی, اگر ضرورت پڑے تو چلے گی. وہ سماعت کرنے کی جو ہے آئینی طور پر ان کی نہیں کر سکتی سماعت ان کے مقدمات کو. اور آرمی ایکٹ کی چونکہ اگر نوعیت اور حیت کو دیکھیں تو وہ بھی آرمی کے اپنے پرسنل کے ڈسپلن اور ان کے معاملات جو ہے وہی سن سکتے ہیں. اسی لیے جو پہلے جتنے بھی اس معاملے میں فیصلہ جات ہو چکے ہیں وہ 1975 سے لے کر 1999 شیخ لیاقت حسین کے کیس سے لے کے اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی کا کیس 2015 سپریم کورٹ, ان ساروں کا انہوں نے اقتباسات سے جو ہے یہ بات باور کروائی اور انہوں نے ثابت کی کہ سویلینز کو فوجی عدالت کے تحت نہیں سماعت کیا جا سکتا. اور انہوں نے اپنی اختتام بھی اسی بارے میں کی کہ آرٹیکل 8 میں یہ قانون جو آرمی ایکٹ کا 2D ہے یہ بنیادی حقوق سے متصادم ہونے کے ناطہ سے اس کو بھی کالعدم قرار دیا جائے, جو ہماری ایک معروضات میں سے ایک جو گزارش تھی. سو انہوں نے اس کی تائید کرتے ہوئے اپنا اختتام اسی بات پر کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ آرٹیکل نہ صرف 4 کے متصادم ہے, آرٹیکل 9 کے, آرٹیکل 10A کے, آرٹیکل 14 کے, آرٹیکل 175 کے, آرٹیکل 202 کے. یہ تمام شکیں جو ہیں آئین کی یہ آرمی ایکٹ کا ٹرائل جو سیکشن 2D آرمی ایکٹ کے تحت ہے اور آفیشیل سیکریسی ایکٹ کو ملا کر جو ہے یہ اس میں سویلینز کو ٹرائی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے یہ آئین کے متصادم ہوتے ہوئے ان عوامل کو کالعدم قرار دیا جائے. اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل فار پاکستان کو جو ہے مدعو کی دعوت دی. ان کو خطاب کے لیے ظاہر ہے کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کے جوابات دینے تھے جو ہم سے شروع ہوا تھا, اور اس کے بعد باقی جو جتنے بھی سائلان تھے, جسٹس جواد خواجہ صاحب کی پٹیشن تھی اس پر بھی جو ہے بحث کی گئی تھی, اور اس کے علاوہ باقی جو پٹیشنز تھیں ان میں بھی جو سیر حاصل بحث ہوئی تھی تو ان کے جوابات کے لیے. تو جوابات تو انہوں نے پہلے شروعات کی, لیکن اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ فل کورٹ بٹھائی جائے. جو جسٹس آفریدی صاحب کا جو ایک نوٹ تھا
اس کو انہوں نے پڑھ کر سنایا اور کہا کہ مناسب یہی ہوگا کہ فل کوٹ بٹھائی جائے. تو فل کوٹ ہم نے خود بھی استدعا کی تھی فل کوٹ کی، اور اس پر جو ہے جسٹس میڈم عائشہ ملک صاحبہ کی جانب سے آبزرویشنز آئیں اور جسٹس منیب اختر صاحب کے بھی طرف سے آئیں کہ یہ باتیں جو پہلے آپ نے کیوں نہیں کیا. اب ساری جب بحث ختم ہو گئی ہے، سائلان کی پٹیشنرز کی بحث اختتام کے بعد آپ یہ بات کر رہے ہیں. اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے تمام موجود سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو سے مشاورت نہیں کی یا ان کو بینچ کا حصہ نہیں بنایا، جس کی بعد میں خود چیف جسٹس صاحب نے بھی وضاحت کی. کیونکہ ہمارے